السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق میں مر جاوا پارٹ 13۔ تیمور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہارون اس وقت بہت زیادہ نروس ہو رہا تھا۔ اپنی دنیا میں تو وہ لوگ ایک دوسرے سے گھل مل جاتے تھے، مگر یہاں اس دنیا کے انسانوں میں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی تھی۔ جبار نے ہارون کو یہ بات جب بتائی کہ اگر وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے انسانوں کی دنیا میں رہنا ہوگا، اس لمحے ہارون سوچ میں پڑ گیا، جبکہ جبار نے اس کو ایک ہی بات کہی تھی کہ وہ چاہتا ہے تو انسانوں کی دنیا میں جا سکتا ہے۔ ہارون کے ماں باپ اور خاندان تو تھا نہیں، اس لیے اس نے انسانوں کی دنیا میں جانا قبول کر لیا۔ ہارون انسانوں کی دنیا میں ہی رہتا آیا تھا، مگر ان سے بہت دور دور ہی رہا تھا۔ انابیہ جب تعلیم حاصل کر رہی تھی تو اس کے ساتھ ہی ہارون نے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اس لیے ہارون کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری بھی موجود تھی اور یہاں لیا ہوا ایک گھر بھی۔ اسلام آباد میں ہارون نے تعلیم حاصل کی، جبکہ بلوچستان میں اس نے اپنا گھر بنایا تھا۔ شکر ہے آپ نے منا لیا سب کو۔ جبار عمر کو اٹھائے ہوئے انابیہ سے مخاطب ہوا، جو اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہارون کو سب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں ایک شہزادی ہوں اور شہزادی اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی ہے۔ ہم سے بہتر یہ بات کون جان سکتا ہے؟ جتنی باتیں آپ ہم سے منواتی ہے، کوئی اور اتنی جرت کر کے تو دیکھے۔ شہزادے، آپ اگر ہماری بات نہ مانیں تو انجام کے ذمہ دار بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں، یاد ہے نا؟ جبار اس کی بات سن کر ہنسنے لگ گیا۔ اسے وہ وقت بھی یاد آ گیا جس لمحے وہ انابیہ کی بات نہیں مانتا تھا۔ اسی لمحے نیلی شہزادی اپنا روپ دکھاتی تھی۔ انابیہ جبار سے اپنی بات منوانے کا فن رکھتی تھی۔ انابیہ، آپ جانتی ہیں کہ صبح سے ہی عمر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جانتی ہوں جبار، اور صبح سے ہی میرا شہزادہ بہت زیادہ بے چین بھی ہے۔ بھیا کہہ رہے تھے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر میں نے روک دیا۔ یہاں کے ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ جبار، آپ جانتے ہیں نا؟ بالکل میں جانتا ہوں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کو یہ بے چینی کیوں ہے؟ نہیں جبار، آپ بتائیے کہ میرا بیٹا اتنا بے چین کیوں ہے؟ یہ اپنی شہزادی کو اس دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ جب ہمارا عمر پیدا ہوا تھا نا انابیہ، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، ہم بہت جلد انسانوں کی دنیا میں آنے والے ہیں۔ ہمارا بیٹا 400 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو اپنے ساتھ یہ ایک ایسی طاقت لایا ہے جو آج تک کوئی شہزادہ نہیں لایا تھا۔ یہ ہمارے درمیان اور انسانوں کے درمیان بنی ہوئی دیوار کو گرانے والا ہے۔ آپ جانتی ہیں، آتے 400 سال پہلے شہزادی نے جو دیوار بنائی تھی وہ عمر گرا دے گا۔ ہمارے جتنے بھی لوگ انسان نہیں ہیں وہ لوگ اب واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں گے اور وہ لوگ اس قید سے آزاد ہوں گے۔ انابیہ نے حیرانی سے جبار کو دیکھا، پھر شوق کے عالم میں بولی، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ عمر اور ہم سب اس دنیا میں رہیں گے؟ بالکل، ہم انسانوں کی دنیا میں آنے والے ہیں۔ ہماری تمام اولادیں اب انسان ہی پیدا ہوں گی، کیونکہ ہمارا عمر اب قبیلے کو واپس انسانوں کی دنیا میں لائے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی اور ہمیں بتانے کی زحمت نہیں کی جبار شہزادے؟ کب ہم لوگ واپس اس دنیا میں آئیں گے؟ مجھے وہ وقت بتائیے۔ یہاں پر ہم کیسے رہیں گے؟ لوگ تو آپ کو جانتے ہی نہیں۔ اپنی دنیا میں تو آپ ایک شہزادے ہیں، مگر یہاں کیا پہچان ہوگی آپ کی؟ اور کیا یہاں پر ہمارے بچے بھی انسانوں کے طور پر رہ پائیں گے؟ ہمارے یہاں پر میر خاندان کی پہچان ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا میں رہتے تھے تو انسانوں کی دنیا میں بھی ہم نے اپنی ایک خاص پہچان بنا رکھی ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک خاندان کے ساتھ اپنا تعلق بنایا ہے۔ جتنے امیر ہم وہاں پر ہیں، اتنے ہی دولت ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے۔ ہم یہاں پر میر خاندان کے نام سے مشہور ہیں، لوگ مجھے جانتے ہیں، مگر میر جبار کے نام سے، شہزادے جبار کے نام سے نہیں۔ لوگوں کی نظر میں ہم کسی دوسرے ملک میں آباد ہیں اور اب ہم بہت جلد اپنے ملک میں واپس آنے والے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں شہزادی کہ ہمارا بیٹا ہمارے قبیلے کے اوپر سے تمام مشکلات کا خاتمہ کر دے گا۔ ہمارے آنے والی ہر اولاد انسان ہی اب پیدا ہوگی۔ انابیہ یہ بات سن کر بہت زیادہ مطمئن ہوئی اور جبار کے سینے سے لگ گئی۔ اس وقت اسے جتنا سکون مل رہا تھا، زندگی میں اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ انابیہ نے جھک کر عمر کے سر پر پیار کیا اور وہ نیند میں کسمسایا۔ اسے بالکل پسند نہ آیا کہ ماں نے اسے نیند میں جگا دیا۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ اتنا اچھا ہے، دیکھو تو۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری وجہ سے تمہاری ماما واپس اپنی دنیا میں آئیں گی۔ جبار نے انابیہ کو خوش پایا، وہ اس کے چہرے پر واضح خوشی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایک بات سن کر بہت دکھ ہوگا میری شہزادی۔ کس بات پر جبار شہزادے؟
हमारा बेटा बहुत साल तड़पने वाला है अपनी शहजादी के लिए। यह आपके सामने तड़पेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। इसकी होने वाली शहजादी बहुत ज़्यादा ख़ास है। उमर की ज़िंदगी का हम हर गम उमर की ज़िंदगी का हर गम अनाबिया आप अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी खुशी भी देखेंगी, मगर बहुत देर से। क्यों शहजादे? हमारा बेटा ही क्यों तमाम गम उठाएगा? क्योंकि ये सब्ज़ निशान रखने वाला शहज़ादा है। हर चीज़ की एक कीमत होती है। उसको मिली उसको मिल गई उसको मिली गई ताकत की कीमत उसका तड़पना है। यहाँ पर इस दुनिया में इसके पास ताकत तो होगी, मगर ये मुकम्मल इंसान होगा। हर चीज़ होने के बावजूद भी ये अपनी शहज़ादी को मुकर्रर वक्त से पहले नहीं ढूंढ पाएगा। उसकी रूह अपनी शहज़ादी से जुड़ चुकी है। हमारी बहू का हर गम ये अपने दिल पर बर्दाश्त करेगा, मगर उसे सहारा नहीं दे पाएगा। अनाबिया ने अपने बेटे की तरफ देखा, जो मुस्तकबिल में जालिम सरदार बनने वाला था, जिसके साए से भी लोग कांप जाएंगे। तैमूर अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने केस पर काम कर रहा था। उसी लम्हे उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाली अंसा थी। अंसा के साथ 10 साला अनाया, जबकि अनाया का हाथ थामे 5 साला अर्श भी थी। अंसा ने अपनी गोद में 3 साल की बेटी उठा रखी थी, जिसका नाम हुरैन था। तैमूर ने नज़र उठाकर सामने देखा तो उसके चेहरे पर शानदार मुस्कुराहट फैल गई। ज़ह नसीब, आज कैसे ऑफिस में आना हो गया हमारी शहज़ादियों का। आपकी शहज़ादियों ने घर में उधम मचा रखा था कि बाबा क्यों नहीं आ रहे। वापस बंदा टाइम पर ही आ जाता है। बंदा टाइम ही देख लेता है, रात के 9 बज रहे हैं और आप अब तक घर में नहीं आए। क्या आप अपनी बेटियों को नहीं जानते? 2 मिनट भी आपके बगैर नहीं गुजारती। तैमूर अंसा का गुस्से वाला चेहरा देख रहा था और हंस रहा था। उसने झुककर पहले इनाया के सर पर प्यार दिया, फिर अर्श को प्यार किया। उसके बाद आगे बढ़कर हुरैन को उठा लिया। सो सॉरी, सॉरी अंसा। तुम जानती हो ना कि कितना अहम केस है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। आपको वक्त गुजरने का पता कभी होता भी है? मैंने शॉपिंग पर भी जाना था। सारी शाम आपका इंतज़ार करती रही, मगर मोहतरम को फुर्सत ही नहीं। बीवी बच्चों के सामने ही मत शुरू हो जाया करो। कुछ तो ख्याल कर लिया करो, अब बड़ी हो रही हैं ये। जैसे आप बड़ा ख्याल रखते हैं मिस्टर तैमूर खान, आप भी तो उनके सामने ही शुरू हो जाते हैं। अंसा की मानी का इस बात पर तैमूर का कहकहा बुलंद हुआ, जबकि इनाया इन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी कि मामा बाबा आपस में कैसी बातें कर रहे हैं। तैमूर ज़रा थोड़ा सा बिहेव कर लिया करें। अनाया भी देख रही है आपको। अनाबिया अनाया बड़ी हो गई है, क्या करे। सोच रहा हूँ अब से ही अपनी बेटियों के लिए लड़के देखना शुरू कर लूँ। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें खुद से बिल्कुल बिल्कुल भी दूर नहीं करूँगा, बल्कि घर दामाद लेकर आऊँगा। बहुत अच्छी सोच है आपकी मिस्टर तैमूर। अब घर चलें, सब इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा को मैं बताकर आई थी, वो कह रहे थे कि तैमूर जब घर आएगा तो सबसे पहले सबके साथ मिलकर ही डिनर करूँगा। तैमूर सारा कह रही थी कि भाभी आप मेरे साथ कल शॉपिंग के लिए जाएं, तो क्या मैं उसके साथ कल शॉपिंग के लिए चली जाऊं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो मेरी बहन है, आप जब चाहे जा सकती है। सारा की शादी को 4 साल हो चुके थे। खुदा ने उसे 2 बेटे अता किए थे। वादे के मुताबिक वो इसी दुनिया में रह रही थी। हारून ने उसे बेइंतहा खुश रखा था और वो तकरीबन रोज़ ही अपने माँ बाप से मिलने आ जाती थी। दादी साहब के इंतकाल को 2 साल गुजर चुके थे। शुजा खान ने बच्चों के लिए एक यतीम खाना खोल रखा था, जहाँ पर वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे। तैमूर ने अपनी बेटियों को उठाया और घर की तरफ बढ़ गया। ज़िंदगी में तैमूर ने एक ही बात सीखी थी कि उसकी ज़िंदगी अपनी बेटियों और अपनी बीवी के लिए है। तैमूर अपनी बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत करता था, खुसूसन इनाया से उसकी मोहब्बत देखकर इंसा को कभी भी अपना फ़ैसला बुरा नहीं लगा। इंसा के वालिद 1 साल पहले इंतकाल कर गए थे। इंसा की सौतेली माँ ने उसके वालिद के जाने से पहले तमाम जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी, मगर आफंदी खान मरने से पहले बेटी को वो घर जहाँ उन्होंने अपनी बेटी और अपनी पहली बीवी के साथ बहुत वक्त गुजारा था, इंसा के नाम कर गए थे। कुछ बिजनेस के शेयर भी इंसा को जाते हुए वो दे गए थे। अपनी ज़िंदगी में तो वो इंसान से मोहब्बत ना कर पाए, मगर जाते हुए वो तलाफ़ी करने की एक छोटी सी कोशिश कर गए। इंसा सारी ज़िंदगी इस दुख में रही कि काश उसके माँ बाप आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते, उनका ख़ानदान एक आम ख़ानदान की तरह होता। 5 साल की उमर को गौहर ने उठा रखा था। गौहर की बेटी आबगी ने उमर के साथ खेल रही थी। अम्मी, मामा कहाँ पर है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आई?
عمر نے گوہر سے سوال کیا۔ عمر شروع سے ہی گوہر کو امی جبکہ اپنی ماں یعنی انابیہ کو ماما کہتا تھا۔ بیٹا آپ جانتے ہیں نا کہ بابا کو باہر جانا ہے آج لوگوں سے ملنے کے لیے، اس لیے وہ آپ کی ماما کو ساتھ لے کر گئے ہیں۔ امی جان میں نے بھی اپنے گھوڑے پر سواری کرنی تھی مگر مجھے سعد انکل نے کہا کہ ابھی سواری نہیں کرنی، آپ بہت چھوٹے ہیں۔ آپ کے انکل بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے بیٹا، آپ ابھی بہت زیادہ چھوٹے ہیں، اگر آپ گر گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے گا امی، ایک دن میں آپ سب کو بہت اچھی گھوڑ سواری کر کے دکھاؤں گا۔ اون کہاں پر ہے؟ دادی جان کہہ رہی تھی کہ اس کو مت جگانا مگر میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں ہوگا، دیکھو آپ کی ماما اس کو تاج کے پاس چھوڑ کر گئی ہوگی۔ عمر فوراً اپنی تائی کی گود سے اترا اور اپنے والد کی خوابگاہ کی طرف بھاگا۔ خوابگاہ میں آتے ہی وہ بیڈ کی طرف گیا جہاں سویا ہوا اس کا 3 سالہ بھائی تھا۔ اون دیکھو ماما باہر گئی ہوئی ہے، ہم دونوں کھیلتے ہیں یہاں۔ تاج جو ان کے لیے دودھ لینے کے لیے گئی تھی فوراً بھاگتی ہوئی آئی۔ میرے پیارے شہزادے، آپ نے چھوٹے شہزادے کو کیوں جگا دیا؟ وہ پورے محل کو سر پر سوار کر لیں گے، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کتنا زیادہ روتے ہیں۔ تاج آنٹی، پتہ نہیں ماما نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں کہ چھوٹے بچے روتے نہیں۔ دیکھے میں تو کبھی بھی نہیں روتا مگر یہ پتہ نہیں کیوں روتا رہتا ہے۔ عمر بھی تو ہے، وہ تو کبھی نہیں روتا۔ تاج عمر کے منہ بنانے پر ہنسنا شروع ہو گئی۔ عمر پورے محل کا لاڈلا تھا مگر اسے اپنے دونوں چھوٹے بھائی بہت عزیز تھے۔ اون 3 سال کا تھا جبکہ عمر 1 سال کا۔ اون بہت زیادہ ضدی اور چڑچڑا تھا جبکہ عمر اس کے مقابلے میں ایک خاموش بچہ تھا۔ جبار اور انابیہ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی سامنے عمر کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ عمر ان دونوں کو بے انتہا عزیز تھا۔ بابا جان آپ لوگ آ گئے، میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، دیکھیے نا میرا بھائی اٹھ ہی نہیں رہا۔ عمر بھاگتے ہوئے جبار کے گلے سے لگا اور اون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ جبار نے اسے اٹھایا اور پیار کیا۔ ابھی بہت چھوٹا ہے نا عمر، اس لیے سویا رہتا ہے، ہر وقت اسے تنگ مت کیا کرو۔ عمر نے اپنے بازو ماں کی طرف پھیلائے کہ اسے اٹھائے مگر جبار نے اسے روک دیا۔ انابیہ امید سے تھی، جبار اسے بچوں کو اٹھانے نہیں دیتا تھا کہ انابیہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عمر کتنی دفعہ کہا ہے کہ ماما کو تنگ مت کیا کرو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوری بابا، اب تنگ نہیں کروں گا، میں اب باہر چلا جاؤں تائی امی کے پاس اور آپ گینے آپی کے پاس۔ ٹھیک ہے، آرام سے جانا اور انہیں تنگ بالکل بھی مت کرنا۔ جبار نے عمر کو گود سے اتارا اور وہ بھاگتے ہوئے اپنی تائی امی کے پاس چلا گیا۔ جبار انابیہ کو تھامے ہوئے بیڈ پر لایا اور لٹا دیا۔ بہت زیادہ تھک گئی ہے میری جان؟ بہت زیادہ شہزادے، آج تو آپ نے بہت لمبا چکر لگوایا اپنے گھوڑے کا، سچ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی گھوڑے پر بیٹھی ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھوڑے پر سواری کرتی ہیں شہزادی۔ جبار کو عجیب سی بے چینی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ فوراً انابیہ کے پاس سے اٹھ کر باہر بالکنی میں گیا اور دروازہ کھولا۔ ہر طرف عجیب سی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ جبار کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ کچھ تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ فوراً کمرے کی طرف واپس آ گیا اور انابیہ کے پاس بیٹھ کر اسے خوشخبری سنائی۔ ہم انسانوں کی دنیا میں جانے والے ہیں انابیہ، تو یہ کہانی یہیں شروع ہوتی ہے، یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ شاید رائٹر اس کے آگے دوسرا پارٹ بھی لکھے لیکن فی الحال کے لیے کہانی یہاں پر مکمل ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہو تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور اسی طرح سے مجھ سے اچھی پیاری کہانیوں کی ریکویسٹ کرتے رہیں، میں ضرور پڑھوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے۔ تو اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔